والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعہ سید الایام ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سال کے عام مہینوں میں جو جمعہ آتا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کا جمعہ یہ نور علی نور ہے۔ جمعے کے دن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہدایات امت کو عطا فرمائے کہ یہ مبارک دن کس طرح گزارا جائے۔ فرمایا کہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کی جائے۔ درود شریف بہت عجیب عبادت ہے۔ دیکھیے، ہر عبادت کا اپنا ایک رنگ ہے، ایک تاثیر ہے، ایک برکت ہے۔ درود شریف کا عجیب معاملہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ درود شریف میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پورا درود شریف۔ تو صلی علی کے معنی ہیں اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل فرمائی۔ یہ کہہ دیا بندے نے، حالانکہ رحمتیں تو ویسے ہی برس رہی ہیں۔ امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برس رہی ہیں، اتنی رحمتیں برس رہی ہیں کہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے بتایا کہ جو رحمتیں اللہ تعالیٰ کی بیت اللہ پہ برستی ہیں وہ میں گن لیتا ہوں کہ کتنی ہیں، مگر جو رحمتیں روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر برستی ہیں میں نہیں گن سکتا کہ کتنی تعداد میں برس رہی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں تو ہر آن ہر گھڑی اتنی ہیں کہ ان گنت ہیں، بے شمار ہیں۔ پھر یہ بندہ کہتا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد پر رحمت نازل فرمائیے، یہ درود شریف ہے۔ اور اس کا حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو نبی پر دعائے رحمت کرو اور سلامتی کی دعا بھیجو۔ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، اس کا مفہوم ہے۔ تو رحمتیں ویسے ہی برس رہی ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب کے لیے دعائے رحمت کرو، ہم سے سفارش کرو، ہم سے التجا کرو، ہم سے دعا کرو کہ اے اللہ اپنے محبوب پر رحمت برسائیے۔ تو برس بھی رہی ہے اور پھر اپنے بندوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ مجھ سے درخواست کرو، التماس کرو کہ رحمت برسائیے۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے دیکھا کہ وابڈا کی لائن جا رہی ہے اور ہم نے اس میں کنڈا ڈال لیا، اپنا تار ڈال لیا، تو ہمارے گھر میں بھی لائٹ آ گئی۔ ہمارے گھر میں لائٹ نہیں تھی مگر وہ جو لائن جا رہی تھی اس میں پاور تھا، اس میں بجلی تھی، ہم نے کنڈا ڈال لیا، اب ہمارے گھر میں بھی بجلی آ گئی۔ پانی دریا کا بہہ رہا ہے،
اور ہم نے اس میں پائپ لائن اپنی بھی لگا لی تو ہمارے گھر میں بھی پانی آ رہا ہے۔ تو رحمتیں امام الانبیاء پر اللہ کی برس رہی، ہم نے یہ درخواست کر دی اللہم صلی علی محمد، تو اب رحمتیں ہماری طرف بھی آ گئی، ہماری طرف بھی رحمتیں آ گئی۔ تو رحمتوں کے کھینچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایات اور رحمتیں لینے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ بتائیے کیسی عجیب دولت ہے کہ اب رحمتوں کے دریا بہہ رہے ہیں، بس آپ اس میں لائن ڈالو اور اپنے پاس رحمتیں لے لو، ایک درود شریف پڑھو 10 رحمتیں لے لو۔ کتنا آسان سودا ہے اور کتنا بڑھیا سودا ہے اور کتنا عجیب سودا ہے۔ اب آدمی اس میں غفلت کرے، لاپرواہی کرے، سستی کرے تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے بھائی درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ آدمی اللہ کی رحمتوں میں آ جائے، اور جتنا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں آئے گا، دیکھو یہ گناہ ہے نا، گناہ یہ اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے، اور درود شریف اللہ کی رحمت کے قریب کرنے والا ہے۔ تو جب آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا تو اللہ کی رحمت کے اتنا قریب ہو جائے گا کہ پھر معصیت کی طرف جا ہی نہیں سکے گا۔ جب رحمتوں میں آ گیا تو پھر معصیت کی طرف کیسے جا سکتے؟ دیکھو کمرے میں کولنگ ہو، اے سی بہت اچھا چل رہا ہو، تو اگر کمرے کی کھڑکی کھل بھی جائے گی تو بھی کولنگ میں فرق نہیں آئے گا، ٹھنڈک میں فرق نہیں آئے گا، تھوڑا بہت فرق پڑے گا۔ اور اگر اے سی ہی صحیح نہ ہو، کولنگ ہی صحیح نہ ہو، اب کھڑکی بھی کھول دی تو اب کمرے میں گرمائش ہو جائے گی۔ ایسے ہی درود شریف پڑھنا چھوڑ دیا تو ویسی معصیت کی تپش تو ہر طرف ہے ہی ہے، معصیت جھلسا دینے والی ہے، اور درود شریف والی رحمتیں ہیں نہیں ہمارے پاس۔ تو اس لیے ہر شخص معصیتوں میں لگا پڑا اور معصیتوں میں مبتلا ہے۔ اب ان گناہوں سے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ درود شریف کی کثرت کرنا۔ اب جتنی درود شریف کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر آتا چلا جائے گا، اور معصیت اب اس کے قریب ہی نہیں آئے گی۔ اب معصیت ایک تپش ہے، درود شریف ایک رحمت ہے، ایک ٹھنڈک ہے، تو جتنی زیادہ ٹھنڈک کرے گا تپش سے دور ہوتا چلا جائے گا، تپش کے اثرات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف کی خوب کثرت کریں، خوب کثرت کریں۔ ایک بزرگ کو کسی شخص نے لکھا کہ حضرت گناہ بہت ہوتے ہیں، معصیتیں بہت ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بہت ہوتی ہے، بچنا چاہتا ہوں بچ نہیں سکتا، کوئی ایسی آسان صورت بتا دیجئے کہ گناہوں سے بچ جاؤں، گناہوں کا داعیہ ختم ہو جائے دل سے۔ تقاضا ہوتا ہے یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، اور کر لیتا ہوں، بچ نہیں پاتا۔ تو ان بزرگ نے ایک عجیب نسخہ دکھا کہ انبیاء علیہم السلام کو ایصال ثواب کرو، انبیاء علیہم السلام، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، نفل پڑھ کے، ذکر کر کے، تلاوت کر کے، سورہ یاسین پڑھ کے، سورہ بقرہ پڑھ کے، اے اللہ اس کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام کو پہنچا دیجیے، اے اللہ اس کا ثواب حضرت شیس علیہ السلام کو پہنچا دیجیے، اس کا ثواب حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا دیجیے۔ الگ الگ کوئی عمل، ایک عمل کیا ایک نبی کو پہنچایا، دوسرا عمل کیا دوسرے نبی کو پہنچایا، مستقل یہ کام کرتے رہو۔ اس نے یہ کام شروع کر دیا، پھر خط لکھا حضرت اب گناہوں کے داعیہ بہت کم ہو گیا ہے اور گناہوں سے بچنا بھی آسان ہو گیا، مگر بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہوا۔ فرمایا کہ یہ جو انبیاء علیہم السلام ہیں یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، مقبولان بارگاہ الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول ترین بندے ہیں۔ تو دنیا کا دستور ہے کہ آپ کسی کو کوئی ہدیہ دو تو سامنے والا جواب میں کہے گا جزاک اللہ، بے اللہ آپ کو بدلہ دے۔
تو جب یہ انبیاء علیہم السلام کے پاس تمہارے ہدایہ جاتے ہیں، تم روز کچھ نہ کچھ پڑھ کے ایصال ثواب کرتے ہو، روز پڑھ کے انبیاء علیہم السلام کو بھیجتے ہو، تو جواب میں وہ کم از کم جزاک اللہ تو کہتے ہی ہوں گے، ورنہ تو اس سے بہت زیادہ دیتے ہوں گے دعائیں۔ اور بس وہ انہی کی دعاؤں کی تاثیر ہے کہ اب وہ داعیے ختم ہونے لگے، کیونکہ اللہ کی رحمتیں تم پر برسنے لگیں۔ اللہ کی رحمتیں برسنے لگیں تو وہ جو گناہوں کی تپش سے اس سے تم بچ گئے۔ تو جب دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ایصال ثواب کرنے پر یہ تاثیر ملتی ہے، تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کی کثرت سے کیا کچھ نہیں ملے گا بھائی، کیا کچھ نہیں ملے گا۔ جب ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود شریف بھیجتے ہیں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنائی ہے، ایک جماعت پوری، جس کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ ڈھونڈتی ہے کہ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے۔ بس جس امتی کے ہونٹ سے، زبان سے درود شریف نکلتا ہے وہ جماعت پہنچ جاتی ہے، اور وہ درود شریف لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچتی ہے، اور نام لے کر، اے اللہ کے رسول، آپ کا فلاں امتی فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ درود شریف قبول فرما لیجیے۔ اب آقا کے دربار میں تذکرہ ہو جائے تو جواب میں آقا کیا فرماتے ہوں گے؟ کم از کم جزاک اللہ تو کہتے ہی ہوں گے۔ اور نہ بھائی، ابا کو کوئی بیٹا کچھ ہدیہ دے دے کہ ابا یہ لے لیجیے، تو ابا کتنی دعائیں دیتا ہے۔ ابا کے لیے کوئی ٹوپی لے آیا، ابا کے لیے کوئی چپل لے آیا، تو ابا کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ میرا بیٹا میرے لیے چپل لے کر آیا ہے، میرا بیٹا میرے لیے مسواک لے کر آیا ہے، دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور دعائیں دیتا ہے۔ تو بھائی ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کیا محبت ہوگی کہ اس سے ہزاروں درجے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے محبت ہے۔ تو جب امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پہنچاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے رحمتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فیوز و برکات یہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور آدمی بہت جلد اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب و مقرب بننے کا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ آدمی کثرت سے درود شریف پڑھے، اور جمعہ کے دن حکم دیا گیا کہ کثرت کرو درود شریف کی۔ اب درود شریف کی کثرت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کم از کم 300 دفعہ پڑھ لو تو کثرت کی حد میں داخل ہو جائیں گے، اور بعض کہتے ہیں نہیں 500 دفعہ پڑھو تو کثرت میں شامل ہوں گے، اور بہت سے مشائخ کا معمول یہ ہے کہ کم از کم 1000 دفعہ پڑھو، جمعے کے دن 1000 دفعہ۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہے، پہلا جمعۃ المبارک ہے، ان رمضان کے جمعۃ المبارک میں اگر ہم نے درود شریف کا اہتمام کر لیا تو جس نیک کام کی آدمی رمضان میں عادت ڈال لے، اللہ تعالیٰ سارا سال اس کی توفیق عطا فرماتی۔ تو اس لیے بھائی کتنی دیر لگے گی؟ ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے میں 2 منٹ لگیں گے، تو 10 تسبیح پڑھنے میں 20 منٹ لگ گئے، 25 منٹ لگ گئے، آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ آدھا گھنٹہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں لگا دیں تو کیا کچھ دولت کما سکتے ہیں بھائی۔ اس لیے یہ مبارک لمحات پھر ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ دیکھیے پہلی شب جمعہ ہاتھ سے چلی گئی، آئی بھی اور چلی بھی گئی۔ اگر کوئی لاکھوں کروڑوں خرچ کر دے اور پچھلی گزری ہوئی شب جمعہ کا 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ سے لے لے تو نہیں مل سکتا، گیا وہ دو۔ اس لیے جو ہاتھ میں ہے بھائی اس میں کما لیں، جتنا کما لیں گے کل کام دے گا۔ تو ایک تو اس دن میں کثرت کرنی ہے درود شریف، اور کم از کم 1000 درود شریف آدمی پڑھ لے، چھوٹے سے چھوٹا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ورنہ جو بھی درود شریف پڑھنا چاہے پڑھ سکتے، درود ابراہیمی پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے۔ پھر سورہ کہف کی فضیلت ہے اس دن میں کہ جمعہ کے دن جو سورہ کہف پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہوگا کہ آدمی کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنا ایمان بھی بیچ دے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میرا ایمان بک گیا۔
اللہ بچائے ایسے حالات آئیں گے کہ جو دجال کو مانے گا اس کے گھر میں مال کی فراوانی ہوگی، اس کے گھر میں پانی ہوگا، اس کے گھر میں اجناس ہوں گی، اور جو دجال کا انکار کرے گا اس کے گھر میں فاقے ہوں گے، تنگ دستیاں ہوں گی، اس کے گھروں میں بچے چلاتے ہوں گے، روتے ہوں گے، اور پڑوسی کے گھر میں بچے کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے۔ اب اس کے بیوی بچے کہیں گے یہ اتنے مزے میں ہے بھائی، تو کن چکروں میں ہے، چھوڑ اس ایمان کو اور دجال کو مان تاکہ ہمارے گھر میں فراوانی آئے۔ جب روز یہ سنے گا تو کہاں تک بچے گا؟ ایسے خطرناک ماحول زمانہ آئے گا اور آدمی کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ تو جو شخص جمعۃ المبارک کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرتا ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ ایسا قوی ایمان دیں گے کہ وہ ڈھل بل نہیں ہوگا، کہے گا نہیں۔ اور اس کے فتنے سے دجال کے جتنے چالیں ہوں گی، جتنے فتنے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرمائیں گے۔ دجال کی ہر چال سے اللہ اسے محفوظ فرمائیں گے اور اس کو ایمان میں تقویت عطا فرمائیں گے۔ جتنا دجال اپنے دجالی حربے استعمال کرے گا اتنا زیادہ اس کا ایمان قوی ہوتا چلا جائے گا، وہ سورہ کہف کی برکت سے ہوگا۔ تو اس لیے سورہ کہف کا اہتمام گھر کے ہر فرد کو پابند کیا جائے، جو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، جو پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، جو پڑھ نہیں سکتے وہ کسی بچے کو کہیں بھائی پڑھ کے سناؤ ہمیں۔ بھائی اتنا تو کر سکتے کہ بھائی اس بچے کو پکڑا جو قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو بٹھا دیا اپنے پاس، بیٹا مجھے سناؤ، سورہ کہف سناؤ، زور سے پڑھو۔ تو اس طرح گھر میں سورہ کہف کا اہتمام ہو، گھر کا ہر فرد سورہ کہف کی پابندی کرے جمعے کے دن۔ تو پہلا عمل درود شریف کی کثرت، دوسرا عمل سورہ کہف کی پابندی، اور تیسرا عمل اس دن کے بارے میں بتاتے ہیں صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ صلاۃ التسبیح آدمی پڑھ لے۔ اس کا طریقہ امام صاحب سے، مؤذن صاحب سے پوچھ لے کہ بھئی کیا ہے۔ یہ 300 دفعہ اس میں تیسرا کلمہ آدمی پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 300 دفعہ یہ کلمات آدمی پڑھ لیتا ہے، نہ معلوم کتنی نیکیاں اس کے خزانے میں، اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جائیں گی۔ تو اس لیے جمعے کے دن صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اور عصر کی نماز کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ہوتی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ جو گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ عصر سے مغرب کے درمیان کسی وقت آ جاتی ہے۔ اس لیے عصر سے مغرب تک کا وقت آدمی کوشش کر کے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت سے، اور اس میں اللہ سے دعائیں مانگے، جو مانگے گا انشاءاللہ وہ مبارک گھڑی آئے گی اور قبول ہو جائے گی۔ اسی میں عصر کی نماز کے بعد 80 دفعہ درود شریف پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما۔ جو شخص یہ درود شریف پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اکابر کا، ہمارے اسلاف کا یہ معمول رہا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جمعے کے دن اہتمام سے درود شریف پڑھتے ہیں 80 دفعہ۔ یہ 4 کام ہوئے، اور 5واں کام دیکھو، جمعے کے دن جب اذان اول ہوتی ہے تو حکم یہ ہے کہ کاروبار بند کر دو اور فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف یعنی نماز جمعہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اور اب مسلمان اس حکم کے توڑنے میں لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اذان اول سے لے کر اذان ثانی تک آدمی استغفار کرے، اپنے لیے بھی، پوری امت مسلمہ کے لیے، کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ بنی اسرائیل نے ہیلہ کیا تھا، اصحاب السبت کا قصہ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ صرف ہیلہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، بندر بنا دیے گئے۔ ان کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کرو، تو انہوں نے براہ راست شکار نہیں کی، ہفتے کے دن شکار نہیں کرتے تھے، البتہ ہفتے کے دن جو ہے وہ حوض بنا کر اس میں نالی نکال دیتے تھے دریا سے، اور اتوار کو شکار کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرما لی۔ تو ہم لوگ تو بھائی دھڑلے سے اس حکم کو توڑ رہے ہیں، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے،
کہ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ اس لیے اذان اول سے لے کر اذان ثانی تک آدمی استغفار میں لگے۔ تو یہ 5 کام ہیں جو اس جمعے کے دن کرنے چاہیے اور اس جمعے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آت محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نسألک الجنة جنة الفردوس ونعوذ بک من النار۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔